معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری نے کہا ہے کہ جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو فوج مخالف تقریر کی پاداش میں دشمن کی صفوں میں دھکیلنے کی پالیسی دانشمندانہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا، تاہم انہیں صف دشمنوں میں دھکیلنا ہرگز عقل مندی نہیں اور نہ ہی پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ بلال غوری نے ان خیالات کا اظہار روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تحریر میں کیا، جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے سیاسی کردار، ان کی طویل جدوجہد اور حالیہ تنازع کے تناظر میں ان پر ہونے والی تنقید کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بلال غوری کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے دینی مقام کا تعین تو مذہبی علماء ہی کر سکتے ہیں، تاہم سیاست کے میدان میں وہ انہیں غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل رہنما سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق مولانا نے محض 27 برس کی عمر میں جمیعت العلماء اسلام کی قیادت سنبھالی۔ اس وقت ملک میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور بیشتر مذہبی جماعتیں فوجی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایسے ماحول میں مولانا فضل الرحمان کے پاس ضیاء الحق سے مفاہمت کر کے اقتدار تک رسائی حاصل کرنے یا جمہوری جدوجہد کا راستہ اختیار کرنے کے دو آپشن موجود تھے، مگر انہوں نے مشکل راستہ منتخب کرتے ہوئے جمہوریت کی حمایت کی اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے افغان جہاد کے دوران بھی ہتھیار اٹھانے اور مسلح لشکر بنانے سے گریز کیا، جس کے بعد یہ کردار دیگر مذہبی رہنماؤں نے سنبھالا۔ اسی طرح جب اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل دیا گیا تو مولانا نے اپنے سیاسی نظریات کی بنیاد پر اس اتحاد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ بلال غوری نے لکھا کہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان کو قومی اسمبلی کے امور خارجہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ اسی دور میں افغان طالبان نے افغانستان میں اقتدار سنبھالا اور پاکستان سے گندم اور ڈیزل کی فراہمی کے لیے حکومتی اجازت نامے جاری کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا پر ڈیزل پرمٹ لینے کے الزامات برسوں سے عائد کیے جاتے رہے ہیں، تاہم ان الزامات کے حق میں آج تک کوئی قابل اعتماد دستاویزی ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔ ان کے بقول اگر ایسے پرمٹ جاری ہوئے ہوتے تو ان کا سرکاری ریکارڈ ضرور موجود ہوتا، مگر مولانا کے شدید سیاسی مخالفین بھی اقتدار میں رہتے ہوئے اس حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ غوری کے مطابق حالیہ متنازع تقریر کے بعد ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے اس لقب کی اصل تاریخ جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا کو یہ لقب معروف مزاح نگار عطاء اللہ قاسمی نے دیا تھا، تاہم قاسمی نے خود اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہوں نے نہ کبھی اپنے کسی کالم میں مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی اور نہ ہی اس حوالے سے کبھی معافی مانگی۔ بلال غوری کے مطابق مزید تحقیق پر معلوم ہوا کہ مولانا ڈیزل کی اصطلاح پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے فلور پر استعمال کی تھی۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی کارروائی کا ریکارڈ کھنگالنے کے بعد بتایا کہ 9 جون 1996 کو اسپیکر یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں خواجہ آصف نے سوال و جواب کے دوران یہ الفاظ ادا کیے، تاہم اسپیکر نے فوراً انہیں ذاتی حملوں سے باز رہنے کی ہدایت کی، جس پر خواجہ آصف نے معذرت بھی کی۔ بلال غوری نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کی ماضی کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جب شدت پسند جہادی تنظیموں نے پاکستان میں خودکش حملوں کا سلسلہ شروع کیا تو مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے ان حملوں کو حرام قرار دیا، جس کے نتیجے میں خود ان پر 2 خودکش حملے ہوئے، جبکہ ان کے متعدد قریبی ساتھی دہشت گردی کا نشانہ بن کر جان کی بازی ہار گئے۔ ان کے مطابق اگر مولانا فضل الرحمان اپنے ہم مسلک شدت پسند عناصر اور ریاست کے درمیان رکاوٹ نہ بنتے تو حالات مزید سنگین ہو سکتے تھے۔ بلال غوری نے کہا کہ ایک زمانے میں مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامیم کے لیے جنرل مشرف کا ساتھ دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کی آمریت کی مخالفت کر کے اپنی اس غلطی کا مداوع بھی کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے جذبات میں آ کر نامناسب الفاظ استعمال کیے بھی تو اسے نظر انداز کرنا زیادہ مناسب رویہ ہوتا۔ ان کے مطابق مولانا جیسے مخلص سیاسی رہنماؤں کو صف دشمنوں میں دھکیلنا نہ صرف غیر دانشمندانہ ہے بلکہ پاکستان اس کے منفی نتائج کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔